السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سنو نیوز ایچ ڈی میں آپ کا میزبان ڈاکٹر مریاض عباسی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین، آج کا موضوع بڑا امپورٹنٹ ہے اور ڈیپلی سننے والا، سمجھنے والا اور شیئر کرنے والا ہے، چونکہ آج ہم بات کریں گے اسلامی تصور سیاست و خلافت اور تکمیل پاکستان کا مقصد۔ یہ دونوں چیزیں کو ریلیٹ کر رہی ہیں، چونکہ جب سے ہم وی لاگ کر رہے ہیں تکمیل پاکستان کا ایک ایجنڈا ہم نے رکھا ہے، خلافہ علی منہاج النبوہ، تو بہت سارے لوگوں کو میں ریکنیکٹ کرنا چاہتا ہوں، بلکہ ریوائیو کرنا چاہتا ہوں ان لیسنز کو جو اب تک ہم نے 130 وی لاگز، اسلامک گورننس، پولیٹیکل ماڈل، خلافہ ماڈل، چاروں خلفائے راشدین کے ایٹریبیوٹس، ریفارمز، مائنارٹیز کے رائٹس، کانسٹیٹیوشن آف مدینہ، اس کے علاوہ آپ کا سوشو اکانومک آرڈر، مواخات پہ، گلوبل نبوی آرڈر، خطبہ حجت الوداع، یہ سارے ٹاپکس میں نے 130 وی لاگ میں کور کیے۔ ایون میڈیویل پیریڈ میں جتنے مسلم سائنٹسٹ اور پولیٹیکل تھنکرس تھے ان پہ بھی بات کی۔ آج ہم کرکس بتائیں گے۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ یہ کیسے امپلیمنٹ ہوگا اور اسلامی تصور سیاست ہے کیا، اس کی روح کیا ہے۔ سب سے پہلے اسلامک کانسیپٹ آف سوورینٹی ان پالیٹکس، اور اس کو میں ڈیرائیو کر رہا ہوں، یہ میری کتاب ہے پالیٹکس ان اسلام، یہ آپ اگر اسکرین دکھا سکے، یہ پالیٹکس ان اسلام 376 پیجز پہ مشتمل ہے۔ یہ کیمرہ مین بھی کلوزلی اس کو دکھائیں گے۔ یہ کتاب 2005 میں چھپی تھی، آج سے 20 سال پہلے، اور یہ میرا ایم ایس کا ریسرچ ورک تھا، پالیٹکس ان اسلام۔ اس کا ایک چیپٹر پیج 48 میں جو میں نے ڈیرائیو کیے تھے کانسیپٹس، اسلامک کانسیپٹ آف سوورینٹی ان پالیٹکس، اقتدار اعلیٰ اور سیاست کا اسلامی نظریہ کیا ہے، ٹھیک ہے۔ کانسنسس ہے، دیر از اے جنرل کانسنسس امنگ اسلامک اسکالرس، اسلامک اسکالرس کا اجماع ہے اس بات پہ، اینڈ مسلمز ان کا، کہ لے مین دیٹ اسلام پلیسز سوورینٹی ان گاڈ، آل مائٹی اللہ جو اقتدار اعلیٰ کا حاکم اعلیٰ مطلق، حاکم مطلق ہے، ٹھیک ہے، جس کے اندر کوئی الٹریشن، کوئی چینج نہیں ہے، اللہ کی حاکمیت ہوگی کیسے؟ دا قرآن ایکسپلسٹلی ڈسکرائبز گاڈ ایز المالک، meaning sovereign and المالک الملک، the eternal possessor of sovereignty، sovereignty کا eternal possession جو ہے وہ اللہ کے پاس ہے، اسی کو کہتے ہیں مالک الملک، یعنی جتنی بادشاہتیں ہیں ان پہ رول according to the commandment of Almighty اللہ and سنہ of Prophet محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ ہے اسلامک سٹرکچر کا ڈیرائیو، مالک الملک، اتھارٹی امانت کے طور پہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی ایز اے میسنجر اینڈ پروفٹ، اس کو آپ نے ایکسرسائز کیا، اور پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ لیگیسی خلافہ علی منہاج النبوہ کی صورت میں خلفاء کو ٹرانسفر کی۔ بڑا سمپل ماڈل ہے، ٹھیک ہے۔ دیز ٹو ایڈجیکٹیوز آر آلسو امنگ دا 9 جو نیمز آف گاڈ، اللہ کے 9 اسماء ہیں، اسماء الحسنہ، ان میں موجود ہے۔ قرآن چیپٹر 51 ورس نمبر 58 جو آلسو میکس اٹ کلیئر بیانڈ دا ڈاؤٹ دیٹ آل پاور لائز ان گاڈ، ساری طاقتوں کا سرچشمہ اللہ کا ہے، اللہ سے ساری اتھارٹیز پھوٹتی ہیں، کچھ اس نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ودیت کی ہیں، جو عطائی اختیارات ہیں، لا میکنگ اتھارٹیز ہیں، ایکسپلینیٹری، شارع اور شارع علیہ السلام کے، جو آپ اپنی سنت اور سیرت کے ذریعے پریکٹس کیے۔ پھر ہو از المقتدر، پوزیسر آف آل پاور، المقتدر اللہ کے اسماء میں سے ہے، ساری پاورز کا پوزیسر اللہ ہے، ٹھیک ہے۔ ویریس مسلم پولیٹیکل تھنکرز لائک سید قطب اور بہت سارے علی شریعتی نے آرگیو کیا ہے the بیسک ڈسٹنکشن، جو امتیاز ہے بٹوین ویسٹرن پالیٹکس اینڈ اسلامک پولیٹیکل ماڈل، دیٹ فارمر places sovereignty in either the state or in the man through the notion of popular sovereignty. The later places is absolutely in God. مسلمانوں کے نزدیک ایبسولوٹ پاور گاڈ ہے۔ اب اس کا کیا مطلب ہے کہ قرآن و سنت 2 چیزیں ایسی ہیں جس میں تغیر و تبدل ناممکن ہے، مشکل نہیں، امپاسبل ہے۔ تو یہ بیس ہے، کتنا خوبصورت لائن ہے کہ آپ کے پاس شریعہ کی صورت میں جو بیسک سورسز آف شریعہ ہیں قرآن و سنت، اللہ کی کتاب اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین، یعنی وربل سینگز، اور آپ کی پریکٹس سنت، اور جو کچھ آپ نے مدینہ کے اندر ایک ریاستی ڈھانچہ قائم کر کے دکھایا، ٹھیک ہے۔ وہ ایکسپلینیشن کا سمپل معنی ہے کہ اسلامک پالیٹکس وڈ بی دیٹ گاڈ از ساورن اینڈ ہی از دا سورس آف آل لیجسلیشن ان دا فارم آف قرآن، لیجسلیشن کی صورت میں ہوگی قرآن و سنت کی روشنی میں،
ٹھیک ہے. اب یہ میں نے اپنی بک کا حوالہ آپ کو دیا. اب آ جائیں کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کی طرف جس کے پریمبل میں لکھا ہوا ہے ویئر ایز، میں عبارت پڑھتا ہوں آبجیکٹو ریزولوشن کی، ویئر ایز ساورینٹی اوور دا انٹائر یونیورس بلانگ ٹو آل مائٹی اللہ الانگ، ساری کائنات پر حاکمیت مطلق صرف اللہ کی ہے. اللہ پوری کائنات کا خالق و مالک ہے، یہ ایمان ہے. An authority to be exercised by the people of Pakistan within the limits prescribed by him is a sacred trust. مقدس امانت ہے. جو اتھارٹیز جو لوگ ایکسرسائز کریں گے، جو اللہ رب العزت نے قوانین قرآن کی صورت میں دیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنت کی سیرت کی صورت میں ایکسرسائز کیے، یہ ملک کے لوگ اسی کو بیس بنا کر اپنی انفرادی اور اجتماعی زندگی کو ڈھالیں گے. یہ ہے تکمیل پاکستان کا ایجنڈا جس کی بات سعد نذیر صاحب کرتے ہیں. یعنی وہ قرآن، سننا اور جو کانسٹیٹیوشن میں موجود ہے قانون کی ہی ہم عملداری کی بات کرتے ہیں. لیکن آج یہ دیکھنا ہے کہ وہ امانتیں جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تفویض کی ہیں کیا اسی کے مطابق ایکسرسائز ہو رہا ہے؟ اگر ہو رہا ہوتا تو 77 سالوں میں پاکستان کا یہ حلیہ نہ ہوتا، کرپٹ پریکٹسز نہ ہوتی، بینک ڈیفالٹرز نہ ہوتے، ٹیکس ایویڈرز نہ ہوتے، بلیک منی باہر نہ جاتی، بزنس امپائر نہ بن جاتی، غریب کو ہیلتھ فیسلٹیز نہیں ہیں، ایجوکیشن فری نہیں ہے، ٹیکسوں کی بھرمار ہے، لوگ خودکشیاں خودسوزیاں کر رہے ہیں. تو یہ پورے کا پورا سٹرکچر 77 ایئرز میں میل پریکٹسز اور میلا فائڈیز پہ مبنی ہے. اس میں قرآن و سنت کے ایکول جسٹس اور ڈسٹریبیوٹیو جسٹس کی امپلیمنٹیشن ہمیں نظر نہیں آتی. تو ٹرو اسپرٹ یہ تھی کہ قرآن اور سنت کے مطابق یہاں پہ فیصلے ہوں. کیا قرآن و سنت کی روشنی میں عدالتوں میں فیصلے ہوتے ہیں؟ لوگوں کی 4 نسلیں گزر جاتی ہیں. کیا قرآن و سنت کی روشنی میں جو جج اپوائنٹ ہوتا ہے وہ کریڈیبل ہوتا ہے، آنسٹ ہوتا ہے، وہ کمپیٹنٹ ہوتا ہے، وہ جسٹ رولر ہوتا ہے؟ کیا حکمران تھرو پراپر چینل اسلام کا جو سلیکشن کا کرائیٹیریا اس کے مطابق منتخب ہوتے ہیں؟ تو ہم کہتے ہیں کہ اس نظام کی بیس ہی غلط بنیادوں پہ ہے تو وہ کیسے چل سکتا ہے؟ بیس اصل میں قرآن و سنت ہے. سلیکشن کا کرائیٹیریا بدلنا ہوگا، ریفارمز لانی ہوں گی، پھر جا کے اصلاحات کا ایجنڈا ڈسٹریبیوٹیو جسٹس کا وہ جا کے قائم ہوگا. ٹھیک ہے. اور پھر it is the will of the people of Pakistan to establish an order. The state shall exercise its power and authority through the coherent representative of the people. پھر پرنسپل آف جو ڈیموکریسی یہاں پہ لکھیں، فریڈم، ایکویلٹی، ٹالرنس، سوشل جسٹس. فریڈم، ایکویلٹی، ٹالرنس، سوشل جسٹس، یہ 4 چیزیں یہ کانسٹیٹیوشن آف پاکستان میرے ہاتھ میں ہے، اس میں لکھی ہوئی ہیں. دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیں، فریڈم ہے، ایکویلٹی ہے، ٹالرنس ہے، جسٹس ہے، میرٹ ہے، رائٹ پرسن فار دا رائٹ جاب ہے، سبجیکٹ اسپیشلسٹ ہے. یہ کچھ بھی نہیں ہے. اس کے مقابلے میں کیا ہے میں بتاتا ہوں. نیپوٹزم، اقربا پروری، جو کچھ قانون میں لکھا ہے اس کے الٹ ہے. اس کے مقابل کیا ہے میں آپ کو بتاؤں. فیک اپوائنٹمنٹس، رائٹ پرسن فار دا رائٹ جاب نہیں ہے. اس کے مقابلے میں کیا ہے؟ کرپٹ پریکٹسز، دھندا. اس کے مقابلے میں کیا ہے؟ پروفلیگیشن، جو کریکٹر میں اچھے کردار والے مالک نہیں ہیں، نان پروفلیگیٹ ہونا چاہیے. اس کے مقابلے میں کیا ہے؟ وہ کرپٹ پریکٹسز کے علاوہ ریڈیکلائزیشن، فینیٹسزم، ایکسٹریمزم، ٹیررزم، سوسائڈ ایکٹیویٹیز. اس کے مقابلے میں ایکسپلائٹیشن. اس کے مقابلے میں ڈی میرٹ. اس کے مقابلے میں سیلفشنس. اس کے مقابلے میں ایگو. تو یہاں ایکویلٹی اور جسٹس، انجسٹس تو ہے، جسٹس نہیں ہے. اور یہ جو چیزیں قانون میں لکھی ہیں، فریڈم، ایکویلٹی، ٹالرنس اینڈ سوشل جسٹس، سماجی انصاف، یہ چاروں خلافت کے بنیادی جو ہے وہ اکائیاں ہیں امپلیمنٹ کرنے کی. یہی تو ہم بات کر رہے ہیں. ہم نے قانون سے ہٹ کے کون سی بات کی ہے؟ یہی چیزیں تو امپلیمنٹ ہونی تھی. انرچ بائی اسلام ایز انونسیٹڈ بائی اسلام، جیسے اسلام نے ان کو بیان کیا ہے. شیل بی فلی آبزرو، کیا ان کی آبزرویشن ہو رہی ہے اسلام کے مطابق؟ The Muslims shall be enabled to order their lives in the individual and collective sphere in accordance with the teachings and requirement of Islam and set out in the Holy Quran and Sunnah. کیا یہاں پہ انفرادی اور اجتماعی زندگی، اصلاحات، ریفارمز، ایجوکیشن، بیسک نیسیسٹیز آف لائف سچ ایز کلودنگ، فوڈ، ہیلتھ اینڈ ایجوکیشن، کیا یہ قرآن اور سنہ کے مطابق یہ ساری سہولیات دی جا رہی ہیں؟ وفی اموالہم حق للسائل والمحروم.
کہ ان کے مال میں سائلین کا، محرومین کا، ڈپرائیوڈ کمیونٹی کا حق ہے، کیا ان کو مل رہا ہے؟ ولا یحض علی طعام المسکین، غریبوں کو کھانا کھلانے کی ترغیب ریاست دے رہی ہے، ان کے حقوق کی آواز بلند ہو رہی ہے؟ ولا یدع علی طعام المسکین ولا یدع یتیم ولا یدع الیتیم، کیا یتیموں کو دھکے نہیں دیے جا رہے یہاں پہ؟ آرفنس کی پراپرٹیز پہ قبضہ نہیں ہو رہا؟ قرآنک سوشل آرڈر تو کچھ اور کہتا ہے، ٹیک فرام دا اپر کلاس ڈیوائڈ انٹو لوور کلاس۔ تو آپ تو قانون کی دجیاں اڑا رہے ہیں، قانون ٹھیک ہے، اس میں کلازز لکھی ہوئی ہیں، یہی تو خلافہ ماڈل ہے۔ ہم کہہ رہے ہیں یہ چیزیں قانون میں باقی رہیں، سٹرکچر چینج ہو تاکہ اس ملک کے اندر رول آف لا ہو جائے۔ ایڈوکیٹ پرووین شیل بی میڈ فار دا مائنورٹیز فریلی پروفیس اینڈ پریکٹس دیئر ریلیجس اینڈ ڈیولپ دیئر کلچر۔ کیا مائنورٹیز اپنے فیتھ کے مطابق فریلی ایکسرسائز کر رہی ہیں، کلچر کو ڈیولپ کر رہی ہیں؟ 4 خلفاء کے دور میں جتنے اقلیتوں کے حقوق تھے کسی دور میں نہیں تھے۔ چیلنج ہے، میرا سبجیکٹ ہے، پرسوں میں نے اس پہ ویلاگ کیا ہے۔ تو ہم جس نظام کی بات کر رہے ہیں وہ مائنورٹیز کے لیے بھی ویسا ہی ایکول ہے، مسلمانوں کے لیے، نان مسلمز کے لیے، جو لوور کلاس ہے اس کو ہم نے اوپر اٹھا کے سب کو ایکول کرنا ہے۔ دیر از نو کانسیپٹ آف اسٹیٹس کو ان اسلام۔ اشرافیہ کو تو کانسیپٹ ہی نہیں ہے اسلام میں تو خلیفہ وہ جو ہے اینٹ بھی ہے، وہ پتھر کی اس پہ سوتا تھا، ڈیلیگیٹس آتے تھے، عمر کون ہے پہچان ہی نہیں ہوتی تھی، لیکن پریکٹسز بتاتی تھی کہ عمر کون ہے۔ جب تک وہ زندہ ہے کوئی ناانصافی نہیں کر سکتا۔ یہ خلافہ ماڈل ہے جو تکمیل پاکستان چاہتی ہے۔ اب آئیں جی، اب تک ہم نے کیا کیا ہے؟ یہ پولیٹکس ان اسلام 375 پیجز پہ میں نے اسلام کا پولیٹیکل آرڈر، پھر اسٹیٹ آف مدینہ ایز گریٹ پولیٹیکل سسٹم آف اسلام، اس کے سارے آرٹیکلز میں نے جمع کر دیے ہیں، جس کا آرٹیکل 46 بڑا امپورٹنٹ ہے میثاق مدینہ کا۔ اور یہاں پر ہمارے پروگرام میں کرسچنز ایک تھے جولیس سالک، وہ کہہ رہے تھے ہمیں کسی قانون کی ضرورت نہیں، میثاق مدینہ، کانسٹیٹیوشن آف مدینہ پاکستان میں لاگو کر دیں، ہم مائنورٹیز بھی اسے ایکسیپٹ کریں گی۔ تو جب مائنورٹیز کہہ رہی ہیں کہ ہمیں میثاق مدینہ کے تحت ہمارے ساتھ سلوک کیا جائے، تو آپ پھر اندازہ لگا لیں مسلمانوں کو کیا ہو گیا، ان حکمرانوں کو، یہ مقننہ لیجسلیٹو اسمبلی کو کیا ہو گیا ہے، جہاں پر ایک ہندو کھڑے ہو کر سود کے خلاف تقریر کرتا ہے، مسلمان بیٹھے دیکھتے رہتے ہیں۔ ان کلمہ کو مسلمانوں کو کیا ہو گیا ہے؟ صرف کلمہ پڑھنے کے لیے تھا، حلق میں نیچے اتارنے کے لیے تھا، یہ ساری اپنی زندگی اس کے مطابق ڈالنے کے لیے تھا؟ یہی تو مفہوم سمجھانا چاہتی ہے تکمیل پاکستان، کہ کلمے کو لاگو کریں معاشرے کے اندر۔ کلمہ آپ کی زبان پر بھی ہو، کلمہ مسجد میں بھی ہے، اذان میں بھی ہے، آپ کی پریکٹسز میں بھی ہے، وہی کلمے کے مطابق آپ کے معاشرت ہونی چاہیے۔ آپ کا سماجی تعلق کلمے کی بنیاد پر ہو، آپ کی معیشت کلمے کی بنیاد پر ہو، آپ کی سیکیورٹی، آپ کا نظام حکومت، آپ کی بیوروکریسی، آپ کے سیکریٹریز، آپ کے عاملین، گورنرز سارے کلمے والے نظام پہ ہوں۔ جب کلمہ وہاں پہ نہیں ہوگا، صرف زبانی پڑھنے سے، اس لیے تو نازل نہیں کیا گیا قرآن و سنت، ثواب کی حیثیت سے پڑھیں۔ تو دین کو مسجد سے نکال کر ہم نے کمیونٹی میں لانا ہے، دین کو اپنی ذات سے نکال کر گھر پہ لاگو کرنا ہے، گھر سے نکال کر محلے میں، محلے سے گلی میں، دین کو کمیونٹی سے نکال کر پارلیمنٹ میں بھی دین کے مطابق فیصلے ہوں۔ آپ کی کورٹ میں بھی منصب قضاء پہ بیٹھے ہوئے لوگ اسلام کے نظام قضاء و عدل اور جوڈیشل ایتھکس کے مطابق فیصلہ کریں۔ یہ ہے کلمے کا مقصد۔ کلمے کا مقصد ہے کہ آپ کی فوج بھی کلمے کی بنیاد پر ہو چلے، آپ کی سیکیورٹی، عسکری پالیسیز بھی کلمے کی بنیاد پہ ہوں، پارلیمنٹ بھی کلمے کی بنیاد پہ چلے، سینٹ کی لیجسلیشن اور اپروول کلمے کی بنیاد پہ ہو، آپ کی پولیس ایتھکس ریفارمز کلمے کی بنیاد پہ ہوں۔ وہ کمیونٹی جو سیدنا عمر نے پولیس کا ڈپارٹمنٹ قائم کیا تھا، تب جا کے وہ نظام چلے گا۔ آرٹیکل 46 آف کانسٹیٹیوشن آف مدینہ، میوچل کنسلٹیشن اینڈ آنریبل ڈیلنگ، یہ ہمارے حکمران سن لیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آرٹیکل۔ There shall be mutual consultation and honorable dealing between the parties. There shall be the fulfillment all pledges and not their violation. معاہدات جتنے بھی ہیں، جو کمیونٹیز ملک میں رہتی ہیں، ان کے درمیان میوچل کنسلٹیشن، باہمی مشاورت ہوگی۔ یہ ایسنس ہے اسلامی نظام کی، کنسلٹیشن کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ پھر آپ دیکھیں، پروہیبیشن آف فائٹنگ اینڈ بلڈ شیڈ امنگ دا ویریس کمیونٹیز آف دا اسٹیٹ۔ کمیونٹی آف دا اسٹیٹ کے درمیان بلڈ شیڈ اور وائلنس کی کمپلیٹ ایریڈیکیشن ہے۔ آپ نے نیکٹا بنا لیا، میثاق مدینہ نے 1400 سال پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو
اینٹی ٹیررزم پالیسی، کاؤنٹر نیریٹو آف ایکسٹریمزم اور ٹیررزم میثاق مدینہ کے آرٹیکل 49 میں دے دیا تھا، یہ اسٹیٹ پالیسی کا حصہ ہونا چاہیے. کیوں نہیں امپلیمنٹ کرتے؟ آپ نے نیکٹا بنائی ہوئی ہے، اربوں کروڑوں روپے وہاں پہ جتھا بیٹھا ہوا ہے، ریسرچ کرے، انہیں یہ نہیں پتا کہ 49 آف دا کانسٹیٹیوشن آف مدینہ وہ انشور کر رہا ہے دیر شیل بی نو وائلنس، نو ہیٹریڈ، نو فینیٹزم، دیر از نو روم فار وائلنس ان دا اسٹیٹ فرام اینی کمیونٹی whether they are believers or non-believers. It is strict policy announced by Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam 14 centuries ago. So Article 49 should be included in the Constitution as the security policy of Islamic Republic of Pakistan. یہ رول آف لا ہے جو میں آج بتانا چاہتا ہوں، اور یہی میں نے اپنی اس کتاب میں لکھا. یہ تکمیل پاکستان کا کام ہے، ہم زبانی باتیں نہیں کرتے. پھر separate liability of war expenses. The Muslim and the Jews shall bear their on war expenses. war expenses جب اسٹیٹ کے لیے لڑی جائے گی سب پہ ڈسٹریبیوٹیو ہوتے ہیں. یہ جسٹس ہے جو میں نے یہاں پہ لیا. یہ تو ہو گئی دوسری کتاب. اب آ جائیں، میں تیسرا آپ کو جو کھول کے بتانا چاہتا ہوں، تکمیل پاکستان اور سنو ٹی وی کیا کر رہا ہے. یہاں پر بہت سارے چینلز ہیں، کنٹریبیوشن ہر کسی کی ہوں گی. یہ سنو ٹی وی پہلا ٹی وی چینل ہے کہ جس کے پلیٹ فارم سے پاکستان کے لیے مدینہ ماڈل فار پاکستان، یہ کتاب میں نے لکھی ہے. یہ پچھلے مہینے چھپی ہے، اور سنو ٹی وی کو کریڈٹ جاتا ہے ہماری ٹیم کو. انہوں نے میرے ساتھ تعاون کیا، سعد نذیر صاحب کو، عارف وڑائی صاحب کو، سجاد صاحب کو، جتنے بھی ہاشم بھائی دوست ہیں ان سب کو، کہ انہوں نے اس میں میری انسپریشن اور مجھے ہیلپ کیا اس کی پبلیکیشن کے اندر، ساری چیزوں کے اندر. حمزہ عامر بھائی کو یہ کتاب جو مدینہ کے اندر جو ماڈل تھا سوشل جسٹس کا، وہ ہم نے پاکستان کے لیے دیا ہے. تو سنو ٹی وی ریسرچ بیس پہ اسٹیٹ کے پالیسی میکنگ اتھارٹیز کو یہ کرکس دے رہا ہے. ڈسپیوٹ ریزولوشن کا ماڈل اس میں نے دیا ہوا ہے. ہم اور کیا کر کے دیں؟ پرنسپل آف جسٹس اینڈ ایکویلٹی دیا ہوا ہے. کی پرنسپل آف گورننس، کنسلٹیشن، شورا، جسٹس، ایکویلٹی، اکاؤنٹیبلٹی. لوگ کہتے ہیں وہ پرانا ماڈل مدینہ کا، میں نے بتایا ہے کیسے نافذ ہوگا. ٹھیک ہے، یہ جسٹس، ایکویلٹی، رول آف انسٹیٹیوشن سچ ایز مجلس شورا، بیت المال، سسٹم آف ڈسپیوٹ ریزولوشن، یہ پورے کی ویمن امپاورمنٹ کی بات کی ہے. سوشو اکنامک چیلنج ان پاکستان، اس کا حل دیا ہے. ایجوکیشن سیکٹر میں ایکسیس، کوالٹی، جینڈر ڈسپیرٹی اینڈ کیریکولم ریفارمز، پورا ایجوکیشن کا ریفارمز کا ماڈل دیا ہے. کوالٹی ایجوکیشن کیا ہوگی، سنگل کریکولم کیا ہوگا، ڈسکریمنیشن کیسے ختم ہوگی. ٹھیک ہے، پروپوز اسٹریٹجیز فار اپلائنگ دا مدینہ ماڈل ان پاکستان. یہ دیکھیں جی، کیمرہ دکھائے، پروپوز اسٹریٹجیز. آج تک کسی نے کام نہیں کیا کہ مدینہ ماڈل کی جو اسٹریٹجیز ہیں پاکستان میں کیسے امپلیمنٹ ہو سکتی ہے، پاسبل ہے. میرا چیلنج ہے. تو یہ ہم نے ریسرچ ورک کر کے دکھا دیا. بھائی جان ویسے بات تو نہیں ہے. اسٹرینتھ آف لیگل گورنمنٹ انسٹیٹیوشنز، ڈی سینٹرلائزیشن آف اتھارٹی، پروموٹنگ کمیونٹی انگیجمنٹ. ٹھیک ہے، یہ پورا اکنامک جسٹس، ایکول ڈسٹریبیوشن آف ریسورسز، سپورٹ فار اسمال اسکیل انٹرپرینیورشپ اینڈ زکوٰۃ ریفارمز کا پورا ماڈل ہے. ایکول ڈسٹریبیوشن آف ریسورسز آپ کریں. تو یہ سارا، یہ سعد نذیر صاحب کی ہدایت پہ میں نے تکمیل پاکستان کی طرف سے، یہ بک ہے دوسری، یہ کام ہم کر رہے ہیں. پھر اس کے علاوہ آبزرویشن ان دا پاکستان آبزرور، جو میرے جتنے بھی اکیڈمک آرٹیکل تھے ان پہ یہ ایک کتاب چھپی ہے، یہ بھی دکھا دیں. یہ اس ملک کے لیے سبز ہلالی پرچم کے ہم مقروض تھے، ہم یہ کام کر رہے ہیں. میں انٹرنیشنل کانفرنسز میں آن لائن جاؤں یا دنیا کے مختلف ملکوں میں، ہمیشہ اسلام، پاکستان اور افعال پاکستان کی بات کی ہے اور کرتے رہیں گے. یہی ہماری پہچان ہے. اب اس کے اندر میں بتاتا ہوں جو ٹاپکس کور کیے ہیں. ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹ اینڈ ڈاؤن فال آف موریلٹی، یہ نوجوانوں کو بتا رہا ہوں. پھر سول اینڈ ریلیجس لبرٹیز فار فلورشنگ سوسائٹی، جرنلزم فار وزڈم اینڈ ٹالرنس، ڈیوائن ہارمنی ان گلوبل پرسپیکٹیو، گلوبل رول آف پاک آرمی ان کیپ جو ہے وہ پیس کیپنگ آپریشنز، آنٹولوجی آف ابن عربی ان کانٹیکسٹ آف اسلامک فلاسفی آف صوفیزم، ویمن امپاورمنٹ اسلام پاکستان's context, discourse of self-accountability in Islam, a peaceful solution is key to the human crisis in Palestine. کوئی موضوع نہیں چھوڑا. سوشل جسٹس ان پاکستان فرام اسلامک پرسپیکٹیو، یہ بھی مدینہ ماڈل اور تکمیل پاکستان کا کام ہے، جو کہ میں نے اس بک میں تقریباً اپروکسیمیٹلی 200 پیجز ہیں. یہ کچھ آرٹیکلز آپ دیکھ لیں جو چھپتے تھے اخبارات میں. یہ دوسری کتاب. پھر ہم نے گلوبل ڈائلاگ اینڈ ریکنسلیشن فرام اسلامک پرسپیکٹیو، یہ میری ایک اور کتاب ہے. یہ 1 سال پہلے چھپی تھی. اس میں جتنے بھی ڈسپیوٹ ہیں قرآنک پرسپیکٹیو سے، احادیث سے، جب اسٹیٹ میں فالٹ لائنز، جب اسٹیٹ کے اندر
पोलराइजेशन पैदा हो जाए तो ग्लोबल डायलॉग एंड रिकॉन्सिलिएशन न सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि ग्लोबली इस्लामिक पर्सपेक्टिव में कैसे हो, ये वर्ल्ड वाइड। इसमें मैं एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस न्यूयॉर्क की थी, ऑनलाइन पेपर प्रेजेंट किया था, वो मेरा सेकंड बेस्ट पेपर था। तो ये ग्लोबली जो चैलेंजेस हैं उनमें इस्लाम ने उसका जो हल दिया है, ये दुनिया को इस्लाम का मैसेज। और आप कहेंगे इंग्लिश में क्यों लिखते हैं, मेरी चूँकि ज़्यादा ऑडियंस रीडर ग्लोबल हैं कि इस्लाम का मैसेज जाए वेस्ट में, एम्बेसीज़ में ये किताबें जाती हैं, यूनिवर्सिटीज़ में मैं फ्री देता हूँ, बाहर भी, ताकि इस्लाम का जो ट्रू इमेज है वो हम बयान कर सकें। फिर इस्लाम एंड वाइल्ड लाइफ, राइट्स, वेलबींग एंड ट्रीटमेंट। वाइल्ड लाइफ के ऊपर काम नहीं हुआ था कि वेस्ट का प्रोपेगेशन था जानवरों को ज़िबा करना, वो एथिक्स। फिर जानवरों, परिंदों, बर्ड्स, क्रिएशन, लिविंग क्रिएशंस के साथ जो कुरान और हदीस में पूरे का पूरा लाया अमल हमने दिया है। तो तकमील पाकिस्तान सिर्फ बात नहीं करती, हम लिखते भी हैं, चाहे अखबार में लिखें, वीलॉग करें, पॉडकास्ट करें, मदीना सानी और निज़ाम हुकूमत प्रोग्राम है, चाहे ये किताबें, ये जितनी भी आपके सामने मेरी किताबें हैं, अभी तो ये 5 हैं मेरी, अल्हम्दुलिल्लाह 12 किताबें, और उनके मौज़ूआत सिर्फ इस्लाम और पाकिस्तान हैं। और ये हमने सरबुलंद करना है इस सब्ज़ हिलाली परचम को। तकमील पाकिस्तान का साद नज़ीर साहब का यही एजेंडा है। वो खिलाफत के रिफॉर्म्स हमने जब करक्स निकाल के, घंटों की मेहनत है। आपका क्या ख्याल है इस एक किताब पे कितनी मेहनत लगती है? रिसर्च करना, हवाले निकालना कुरान एक हदीस के, हिस्ट्री के, एक एक चीज़ से, फिर इनोवेटिव क्रिएटिव लेसन्स और हदीस की इम्प्लिकेशन के साथ बयान करना, ये मामूली बात नहीं है। ये काम है तकमील पाकिस्तान का, और यही एजेंडा है जिसको हम पाकिस्तान में इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं। जिन दोस्तों को बुक्स चाहिए या इससे रिलेटेड पॉलिसी मेकिंग अथॉरिटीज़ को कुछ चाहिए, हमारा प्लेटफॉर्म आपके लिए हाजिर है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अपने मेज़बान डॉक्टर मरियाज़ अब्बासी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।